اگر انسان لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری 10 تاک راتوں کو مسجد میں جا کر گزارے اور کوشش کرے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز میں اللہ کی جناب سے لیلۃ القدر کے فضائل اور اس کی برکات کو ضرور حاصل کروں گا، تو وہاں جا کر کیا کیا عمل کرے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو یہ موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس موقع کو غنیمت اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کسی ایک کام کرنے کی بجائے کہ ساری رات ایک ہی کام کرتا رہے، اپنے اوقات کو تقسیم کر لے۔ یعنی یہ سوچے کہ میں عشاء کی نماز کے لیے آ رہا ہوں تو عشاء کے بعد تراویح پڑھوں گا، تراویح کے بعد صبح سحری تک میں انشاءاللہ مسجد میں اپنا وقت گزاروں گا۔ اب یہ درمیان میں 9 بجے نماز کھڑی ہو رہی ہے، 9 بجے سے لے کر اور صبح جب میں سحری کھانے لگوں گا تو 3 بجے یا پونے 3 بجے میں سحری کا آغاز کر دوں گا، تو یہ 9 سے لے کر 12 اور 12 سے پونے 3، پونے 6 گھنٹے، یا ہم اور کھانے کے وقت کو اگر دے دیں تو 5.5 گھنٹے میرے پاس موجود ہیں۔ ان 5.5 گھنٹوں کو میں 4-5 طرح کی عبادات میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ آیا اور آ کر اس نے نماز ادا کی فرض، اس کے بعد تراویحاں ادا کی، تراویحوں کے بعد یہ نوافل میں شریک ہو گیا، نوافل پڑھنے شروع کر دیے، اور نوافل میں پڑھتے پڑھتے ساری رات اس نے نوافل میں گزار دی۔ یہ عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اور دوسرا آدمی آیا، اس نے تراویحاں پڑھ لی، تراویحاں پڑھنے کے بعد اب اس نے قرآن پاک کھول لیا، اور قرآن پاک کھولنے کے بعد ساری رات اس نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ یہ بھی نیک عمل ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ایک انسان نے سوچا کہ یار مجھے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، وہ تراویحوں سے فارغ ہوا، تسبیح پکڑی اور درود پاک کی تسبیحاں پڑھنی شروع کی، اور سحری کے وقت تک درود پاک پڑھتا رہا، ایک استغفار کی تسبیح پڑھتا رہا۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ یہ ساری ہی چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو میں چھوڑ سکتا ہوں، لہٰذا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ابھی اس نے فرض نماز پڑھی ہے، اس کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، تو گویا نوافل اس نے پڑھ لیے ہیں۔ اب یہ بقایا وقت کو کیسے تقسیم کرے؟ 1 گھنٹہ مثلا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مخصوص کر لے کہ میں نے 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، پورا 1 گھنٹہ انشاءاللہ۔ گھڑی کا ٹائم دیکھ لے کہ میں 11 بجے سے شروع کر رہا ہوں اور 12 بجے تک میں انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں گا۔ 12 بجے قرآن پاک کو رکھ دے اور ایک جگہ پر رکھ کر اب کیا کرے؟ اب کہے کہ میں انشاءاللہ 1 گھنٹہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں گا۔ اب یہ کثرت سے درود پاک پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں استغفار کو شامل کر لوں گا، گویا تسبیحات اپنی مسنون 3 تسبیحات یہ پوری کر لوں گا، میں استغفار بھی پڑھتا رہوں گا 20 منٹ میں درود شریف پڑھ لوں گا، 20 منٹ میں تیسرا کلمہ پڑھ لوں گا، تو 1 گھنٹہ دوسرا والا گھنٹہ میرا اس طرح گزر جائے گا۔ تیسرے گھنٹے میں نے کیا کرنا ہے؟ میں انشاءاللہ تعالی العزیز دعا مانگوں گا۔ دعا مانگنا ایک بہت بڑی چیز ہے، ہمیں عام طور پہ دعاؤں سے غفلت ہو جاتی ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، میں لیلۃ القدر کو پالوں، تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ دعا مانگو کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے باری تعالی آپ تو بڑے ہی معاف فرمانے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو بڑا ہی پسند فرماتے ہیں، اے باری تعالی آپ مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے مانگنے والی چیزوں میں سے ہدایت بہت بڑی چیز ہے، ایمان مل جانا بنیادی چیز ہے، ایمان کے بعد ہدایت کے بعد اللہ سے جو سب سے زیادہ چیز مانگنی چاہیے وہ اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ جل شانہ سے اپنی بخشش اور مغفرت کو مانگنا چاہیے۔
اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے جس کوئی معافی کا اعلان فرما دیا اس کے سارے کمی کوتاہیاں تقصیریں اور اس کے گناہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے۔ جب معافی فرما دیا اللہ جل شانہ فرمائیں گے، اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، بالکل کیا، یہ گناہ کیا، بالکل کیا، وہاں تو انکار کرنے کی گنجائش ہی موجود نہیں ہوگی۔ اللہ سارے گنوانے کے بعد فرمائیں گے جا میں نے تجھے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ کوئی ایک عمل، کوئی ایک ایسی ادا جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور اللہ اس کی وجہ سے مغفرت کا اعلان فرما دیں، یہ بھی ایک ادا ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے بخشش مانگی جائے، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی جائے۔ لہٰذا اپنے لیے بھی دعا مانگے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اپنی دنیاوی کاموں کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے، اپنی آخرت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے، اپنی قبر کے لیے بھی دعا مانگے، حشر کے میدان میں بھی آسانی کے لیے دعا مانگے، پل صراط پہ سے گزرنا ہے وہاں پر آسانی سے گزر جاؤں اس کے لیے بھی دعا مانگے۔ یہ ساری چیزیں مانگنے والی ہیں۔ یا اللہ جب حشر کا میدان ہوگا اور انتہائی جو پریشانی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اے باری تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے، یہ بھی اللہ سے مانگنے والی چیز ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نصیب ہو جائے، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، اور جنت مل جائے یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، 1 منٹ میں ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 1 منٹ میں دعا اس لیے ختم ہوتی ہے کیونکہ ہم نے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں مجھے اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے سب اللہ سے مانگنا ہے، لہٰذا مجھے دنیاوی کوئی مشکل آئی ہے اس کے لیے بھی مجھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، مجھے رزق میں فراخی چاہیے مجھے تب بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، مجھے اپنی اولاد میں فرما برداری چاہیے مجھے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، مجھے اپنی اولاد کی ترقی چاہیے مجھے اللہ سے مانگنا ہے، مجھے چھوٹی سے چھوٹی چیز اس دنیا کے اعتبار سے ضرورت کی چاہیے یا بڑی سے بڑی چیز، مجھے گاڑی چاہیے، سواری چاہیے، مجھے اچھا گھر چاہیے، یہ سب اللہ کے پاس چیزیں ہیں، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، میں اللہ سے مانگوں گا اللہ رب العزت مجھے عطا فرما دیں گے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نظر میں رہنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے اللہ رب العزت سے مانگو۔ تو ہماری دنیاوی کتنی حاجات و ضروریات ہیں ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں، ہم اس کو دماغ اور دل کے اندر ہی رکھتے ہیں، دل کو روگ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، دماغ کو زنگ لگ جاتا ہے، دماغ کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ کیوں نہ ہم اس کو اپنے دماغ سے نکالیں، ہم اپنے دل سے نکال کر زبان سے اپنے اللہ کے سامنے اس کا اظہار کر دیں، یا اللہ یہ میرے مسائل اور میری مشکلات ہیں، آپ ان کو حل فرما دیجئے، آپ ہی حل فرمانے والے ہیں۔ پھر اپنی آخرت کے لیے مانگے، مانگنے والی اتنی چیزیں ہیں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر جائے گا، چیزیں ختم نہیں ہوں گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ اس انشاءاللہ رمضان المبارک اور آئندہ آنے والے ہر رمضان المبارک میں ہم اپنی عادت بنا لیں، ہر طاق راتوں کو اوقات کو ہم تقسیم کریں گے اور ایک بڑا وقت ہم دعا کے لیے بھی نکالیں گے، اور دعا میں ساری کی ساری چیزوں کو مانگیں گے۔ اگر ہم یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت ہمیں ساری کی ساری چیزوں سے نواز دیں گے، اور لیلۃ القدر کا پورا اجر اور پورا فائدہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس سال لیلۃ القدر نصیب فرمائے، ہر سال لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اسے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔